ہمارا جو خاندان ہے وہ علمی اور مذہبی خاندان ہے. میرے والد صاحب جو تھے وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے. ایم کام میں نے پشاور یونیورسٹی سے کیا اور الحمدللہ میں پشاور یونیورسٹی کا ریکارڈ بریکر بھی ہوں, گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں. ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز کا ہوٹا, وہاں پہ میں نے جاب کی. پکک پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن میں میں نے کام کیا. ایمریٹس بینک انٹرنیشنل میں میں نے جاب کی. تو ہم نے 6 مہینوں میں 5,964 شیلٹرز بنا دیے تھے. اس وقت جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ چائلڈ رائٹس پہ ہے, وہ کلائمیٹ چینج پہ ہیں, وہ ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ. شارٹ کٹ کرنے والا آدمی کبھی بھی ایک اچھا انسان, ایک سکسیزفل انسان نہیں بن سکتا. پھر بچوں کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے. بچوں کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے انٹرپرینور بننا ہے, میں نے جاب پرووائڈ کرنی ہے. آگے بڑھنے کے لیے صبح سویرے اٹھنا, حسد سے بچنا, بلکہ رش کریں اور شارٹ کٹ کرنا ڈھونڈیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور اور آج میری خوش قسمتی کہ میں صاحبزادہ جواد فیضی کے ساتھ ان کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں. جواد صاحب بہت ساری خوبیوں کی اور بہت ساری جہتوں کے مالک ہیں. زندگی کے مختلف شعبوں میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے کنٹریبیوشنز کی ہیں, جن میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, اس کے علاوہ جو ہے ریسرچ میں ان کے جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے, ٹریولنگ ان کا شوق ہے, اور اس کے علاوہ ادب سے بڑا لگاؤ ہے. تو آج ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس سے خود سیکھنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارے جو نوجوان ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ان سے کچھ سیکھ سکیں. اس پہ ہم بات چیت کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں, اور تعارف ذرا خاندانی سا دبنگ قسم کا تعارف ہونا چاہیے. آپ کا جغرافیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ نے ایجوکیشن کیسے حاصل کیا ہے, کیا کیا کر رہے ہیں, یہ اوورآل آپ ذرا بتا دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی آپ کی. کوئی 50-55 سال پہلے مانسہرہ شہر میں میری پیدائش ہوئی 1968 کو. ہمارا جو خاندان ہے وہ علمی اور مذہبی خاندان ہے. میرے والد صاحب جو تھے وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے اور تصوف سے ہماری گدی نشینی تھی. سلسلہ چشتیہ, نقشبندیہ, قادریہ, سہروردیہ چاروں میں میرے دادا جان سے وہ بیعت بھی تھے, ان کے خلیفہ بھی تھے. پھر میرے دادا جان حضرت خواجہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, خواجہ محمد عزیر رحمہ اللہ, جن کی جو قبر مبارک ہے وہ ترنوائی میں. بیسیکلی ہم ترنوائی سے ہیں اپنے سے, لیکن بیک ان 19th سینچری میں ہم لوگ جو تھے وہ مائیگریٹ ہو کے وہاں سے مانسہرہ آئے 1898 میں. تو تب سے ہم یہاں پہ ڈب نمبر 1 میں ہماری خانقاہ بھی اور مسجد بھی اور گھر بھی تھا. تو پھر میں یہاں پہ شفٹ ہوا غازی کوٹ ٹاؤن شپ میں کوئی 9 سال پہلے. اسکولنگ میری مانسہرہ کی ہے. مصطفی پبلک اسکول سے میں نے میٹرک کیا. کالج میں نے ایبٹآباد میں پڑھا, گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز منڈیاں جناب آباد سے. بی کام آنرس کرنے کے بعد پھر ایم کام میں نے پشاور یونیورسٹی سے کیا, اور الحمدللہ میں پشاور یونیورسٹی کا ریکارڈ بریکر بھی ہوں, گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں. جو میرا سیشن تھا دیٹ واز 1990, جو کہ ہیلڈ ہوا تھا 1991 میں, رزلٹ آیا تھا جنوری 1992 میں. تو آفٹر دیٹ میں نے کچھ اور ماسٹرز کیے 3-4, پھر میں نے لاء کیا پشاور یونیورسٹی سے ہی. اس کے بعد میں پریکٹس کرتا رہا ہائی کورٹ میں. مین وائل میں نے اپنا ایک ادارہ بنا لیا صاحبان کے نام سے, ایک سوشل انٹرپرینورشپ کی طرف میں آ گیا. تو 2005 تک میں چھوٹی موٹے کام وغیرہ اور یہ کمیونٹی لیول پہ کرتے رہے. دین ایک ایوالو ہوا, ایک بڑا ادارہ بنا, ایک این جی او بنی مانسہرہ سے باہر, چترال, کوہستان, ہری پور, ایبٹآباد, سکھر, لیپا, نیلم, مظفر آباد اور ان جگہوں پہ ابھی بونیر میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے اپنی ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی, اور پھر میں نے ایک اور ماسٹر کیا اسلامیات میں. میری خواہش تھی کہ میں پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسلامیات میں کروں. انفارچونیٹلی نہ ہو سکا کچھ وجوہات کی بنا پہ. تو اسی دن پھر میں نے ایم ایس مینجمنٹ سائنسز میں ایڈمیشن لے لیا ہزارہ یونیورسٹی میں. تو وہ پھر میں نے کیا بیک ان 2014
یا 16 کے لگ بھگ، یا مجھے یاد نہیں ہے. وہ کرنے کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا. تو ابھی میں نے لاسٹ ویک ہی اپنا جو انٹرنل ڈیفینس ہے جسے آپ ایگزٹ سیمینار کہتے ہیں وہ میرا ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ کوئی 2-3 مہینوں میں اللہ کرے گا کہ میرا ایکو ٹورزم پہ ہے، اس پہ میرا مقالہ ہے، تو ہوپ فلی میں وہ کر لوں گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ جی، بڑا لمبا سفر ہے آپ کی پڑھائی کا، اور مختلف جہتوں میں آپ نے کام کیا. بہت سارے پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں ابھی. ایک تو صاحبان کا آپ نے ذکر کیا، ایک آپ کا یہ فلیگ شپ پروگرام ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں؟ جی ایجوکیشن پہ بھی ہمارے کافی سارے پروجیکٹس ہیں. اس میں جو ہمارا ہے اس میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں ہمارا زیادہ فوکس ہے، اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ ہے، اور یہ بیسیکلی گورنمنٹ اسکولس کے لیے. اس میں ہم جو ریوائٹیلائز کرتے ہیں، جو پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشنز ہیں ان کو ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. کوئی مسنگ فیسلٹیز ہیں اسکولس کے اندر وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور بہت ہی ہائی آلٹیچیوڈ پہ. اور ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، ہم زیادہ ہائی آلٹیچیوڈ پہ جاتے ہیں جہاں پہ باقی این جی اوز نہیں جاتی. چونکہ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو سڑکوں کے ساتھ ساتھ جھنڈے گاڑتے جاتے ہیں، لیکن ہم پہاڑوں پہ جھنڈے گاڑتے ہیں. مجھے خود بھی شوق ہے ہائیکنگ کا، ٹریکنگ کا. تو مشکل جگہ لیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جو ہم نے شیلٹرز وغیرہ بھی پرووائڈ کیے، اور اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی ٹرین کیا، جو بچے ہیں ان کی انرولمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے وہاں پہ کام کیا. تو کافی عرصے سے 2015 سے آنورڈ تو ہمارے ایجوکیشن کے پروگرام چل رہے ہیں کافی ریموٹ ایریاز میں. اچھا، اس میں جو آپ کا یہ پورا تعلیم کا سفر اور درمیان میں جو آپ اس طرف آئے، تو کیا چیز تھی، کوئی خاص بات جس کی بنیاد پہ آپ اس سیکٹر میں آئے، جو آپ پروجیکٹس کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم صاحبان پہ بھی آتے ہیں. تو کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ یا کوئی ایسا پرپز اس کے پیچھے جس نے آپ کو جو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ آپ اس سیکٹر میں کام؟ میں نے کچھ عرصہ جابز بھی کیے ہیں. میں پاکستان کے ایک مشہور جو ایک جسے ادارہ کہتے ہیں ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز کا ہوٹا، وہاں پہ میں نے جاب کی. پکک پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن میں نے کام کیا. ایمریٹس بینک انٹرنیشنل میں نے جاب کی. اس کے علاوہ سیو نادرن میں نے جاب کی. لیکن الٹیمیٹلی میں نے وہ چھوڑ دیا. میرا جاب کا کوئی وہ نہیں بن رہا تھا کہ بس کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہا تھا کہ جی میں جاب کروں. الٹیمیٹلی میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا فرنیچر مینوفیکچرنگ کا. کافی بڑا میرا بزنس تھا، کوئی مور دین 50 لوگ اس میں کام کرنے والے تھے. تو میں سردیوں کی ایک صبح تھی، میں کہیں جا رہا تھا، اور میں ارلی ریزر ہوں، اور ارلی میں اپنے کام کے سے میں نکلتا ہوں، اور کہیں جانا ہو تو میں جلدی جاتا ہوں بجائے اس کے کہ میں انتظار کروں میں لیٹ جاؤں. تو میں صبح نماز اس وقت حویلیاں کے پاس میں نے پڑھنی تھی، چونکہ سردیوں میں ذرا ارلی نکلنا پڑتا ہے. 9 بجے اسلام آباد پہنچنا تھا. اس وقت موٹر وے اور سی پیک وغیرہ تو نہیں تھا. یہ اٹ واز بیک ان 1999. تو میں نے راستے میں دیکھا، جب میں گھر سے تھوڑا سا آگے نکلا تو کچھ بچے میں نے دیکھے تھے، وہ افغانی. ان کے پاؤں میں کچھ بھی نہیں تھا، مطلب بالکل وہ ننگے پاؤں تھے. ان کی سلوار چھوٹی تھی، ان کی جو کف ہیں بازو یہاں تک آئے ہوئے تھے، کھلے تھے. کوئی چیز پہنی نہیں تھی، اور پیچھے ان کی ایک وہ بڑی سی بوری لٹک رہی تھی. تو مجھے اس چیز نے بڑا ایک دم مجھے شوق دیا، اور میں نے کہا یار ان کا کیا قصور ہے، یہ بچے جو ایسی فیملی سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ کیا جائے. تو اس وقت میں نے سوچا، میرا چونکہ فرنیچر کا بزنس تھا تو اس میں ووڈ کرونگ بھی تھا، پالشنگ بھی تھا، فرنیچر مینوفیکچرنگ بھی تھا، اس میں صوفہ کشننگ بھی تھا. تو میں نے کچھ بچوں کو وہاں پہ ٹرین کرنا شروع کیا، اور پھر میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ اس آئیڈیا کو شیئر کیا. میں نے کہا یار کوئی ایسا کرتے ہیں کہ 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو، اس طرح کے بچوں کو، یوتھ بچے نہیں یوتھ، اور ان کو 4-5 گھنٹے کی ٹریننگ روز دیں. ٹیلر، ویلڈر، آٹو میکینکس، آٹو الیکٹریشینس، باقی الیکٹریشین، پلمبر. تو یہ ہم نے دوستوں کے پاس مل کے ہم نے کچھ لوگوں کے پاس ان کو رکھا. ہم نے کہا یار دن کا کھانا آپ دیں گے، آنے جانے کا خرچہ ان کو ہم دیں گے، اور ان کو 6 مہینے آپ سکھائیں. تو آپ یقین مانیں کہ وہ سارے بچے، ان کو جسٹ ہم نے ایک صاحبان کے نام پہ ایک عام سا سمپل سا ان کو ہم نے سرٹیفکیٹ بنا کے دیا، تو وہ بچے باہر چلے گئے. تو یو اے ای میں، لیبیا میں، سعودیہ میں وہ کام کرتے. تو آج ماشاءاللہ ان کے اپنے یہاں پہ شو رومس ہیں، اور اپنے ذاتی گھر ہیں. تو یہ ایک بڑا امپیکٹ ہمیں نظر آیا اس چیز میں. اور یہ وہ چیز تھی کہ جس سے میں پھر موٹیویٹ ہوا، اور میں نے اپنے ادارے کو بنایا، اس کو پھر آگے لے کے گیا. اور یہی وہ محرک چیزیں تھیں، ڈیووشن تھی، ڈیڈیکیشن تھی، کہ جو ایک چھوٹی سی CBO سے پھر وہ ایوالو ہوتے تو پھر وہ پاکستان کی بہت
کافی جگہوں پہ اس نے کام بھی کیا اور ایک اچھا نام اپنا پیدا کیا پاکستان لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی. صاحبان ایک بڑا نون ادارہ ابھی بن گیا ہے، اور تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مطلب تعارف کرائیں کہ یہ کیا کیا کروا رہا ہے یہاں پہ. بیسک آپ کے جو مین پروگرامز ہیں وہ کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بیسک آئیڈیا تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چیز تھی جس نے مجھے تھوڑا سا متحرک کیا اور میں نے یہ ادارہ بنایا. تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کوئی اتنا بڑا ادارہ بن جائے گا. ایک چھوٹا سا ادارہ، میں نے کہا اپنی جو ذہنی جو اپنی دلی تسکین ہوتی ہے نا اس کی کے لیے بندہ کام کرے. تو سنس 1999 جہاں اس کی فارمیشن ہوئی ٹل 2005 8 اکتوبر میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دوستوں کے ساتھ مل کے کرتے رہے، اور وہ ٹوٹلی مطلب ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہ جی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے آپ کے تسکین کے لیے. اچانک پھر زلزلہ آ گیا. تو زلزلے میں نے 18 دن ایمبولینس چلائی خود، اپنا پیٹرول ڈالتے، کافی دور جگہوں پہ جاتے، بالک کوٹ اور جبوڑی اور ان جگہوں سے ڈیڈ باڈیز لے کے آتے، زخمیوں کو لے کے آتے، ہیلی پیڈ سے ان کو لیتے. تو میں خود کرتا رہا. مین وائل CRS ایک ادارہ ہے تو اس کے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے میرے ساتھ میٹنگ کی. چونکہ میں لوکل تھا، تھوڑا ظاہر ہے سوشلی بھی میں ایکٹیو تھا، تو میں نے ان کو بریفنگ دی کہ یہ جگہ یہاں سے بلاک ہو سکتی ہے، اس جگہ پہ زیادہ کیجولیٹیز ہو سکتی ہیں، اس جگہ پہ زیادہ ڈسٹرکشن ہے، سب کچھ ہے. چونکہ میں پہاڑوں پہ گھوما پھرا ہوا تھا تو مجھے آئیڈیا تھا کہ کہاں کہاں پہ لینڈ سلائڈ ہو سکتی ہے، کہاں پہ کچے گھر ہیں اور کہاں پہ. آپ یقین مانیں کہ دوسرے دن انہوں نے ہیلی پہ وہ سارا وزٹ کیا اور 100% وہی چیزیں ان کو لگی. پھر میرے پاس انہوں نے کہا یار ایسے ہے کہ ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم 3000 ٹینٹس اور نان فوڈ آئٹمز اور فوڈ آئٹمز ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ، تو آپ بتائیں. تو میں نے کہا سرن ویلی میں کرتے ہیں. تو ہم نے 1 مہینے میں وہ چیزیں والنٹیئر کے طور پہ کیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اب 6000 شیلٹر دینا چاہیں گے، تو اس میں پھر آپ ہمارے ساتھ کیا سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے والنٹیئرس کو تھوڑا بہت اعزازیہ بھی دیں گے. تو میرے ہم نے 6000 سے 12000 روپے پر والنٹیئر انہوں نے دیا تھا. تو ہم نے 6 مہینوں میں 5964 شیلٹرز بنا دیے تھے ہائی الٹیچیوڈ پر. تو یہ بڑا زبردست رسپانس تھا اور بڑے خوش بھی ہوئے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ایک CBO سے ٹرن ہو کے صاحبان ایک NGO میں بنی اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی پالیسیز پروسیجرز بنائے. ایک فل فلیج مطلب جیسے ایک ادارہ ہوتا ہے اس کی پوری پالیسیز ہوتی ہیں، پروکیورمنٹ، فائنینس، HR، مانیٹرنگ، پروگرام، سارا کچھ. تو وہ ساتھ ساتھ بنتی نہیں. اور پھر اس کے بعد نوویب اور بہت سارے اور ادارے بھی آئے. اب جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہماری جو مین پروجیکٹس ہیں وہ ہیں لائیولیہوڈ میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ پہ ہے، بچوں پہ ہے، فیملیز پہ ہے، اور ایسے ڈیسٹیٹیوٹس اور ایسے سیگمنٹس آف دا سوسائٹیز میں آپ کے نیگلیکٹڈ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ان کے اوپر ہے. ایجوکیشن کے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. ہیلتھ میں ہمارا جو اس وقت بونیر میں پروجیکٹس چل رہے ہیں تو وہ مدر اینڈ چائلڈ پہ ہے، پرائمری ہیلتھ پہ ہے. کووڈ پہ ہم نے کافی کام کیا. کوئی 20,000 ڈوین کی بڑی بڑی ہاسپٹلس کو ہم نے بہت زیادہ اکوپمنٹ دیا ہے، انکلوڈنگ DHQ ایبٹ آباد اینڈ DHQ مانسرا، ATH ایبٹ آباد، اور پھر تحصیل لورا، حویلیاں، بالا کوٹ اور مانسیرا، بفا اور اس طرح کی بہت ساری جگہوں پہ. تو ہیلتھ کا بھی، اب کلائمیٹ چینج کا بھی ہمارا کافی فوکس ہے. تو کلائمیٹ چینج تو ایک برننگ ایشو ہے اس وقت، اور اس پہ اگر ہم نے اپنی توجہ نہ دی تو شاید آگے فیوچر میں کیا ہو آپ کے لیے. اچانک آپ کی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اچانک موسم آپ کے چینج ہو جاتے ہیں، پانی آپ کا جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر لیول بہت زیادہ نیچے جا رہا ہے، پھر فلیش فلڈز بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو یہ بھی ہماری کچھ ایسی چیزیں جن پہ ہم فوکس کرتے ہیں. اس وقت جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ چائلڈ رائٹس پہ ہے، وہ کلائمیٹ چینج پہ ہیں، وہ ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ. اصل میں یہ پورا بیک گراؤنڈ بتانے کا تھوڑا سا میرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے آڈینس کو پتہ چلے کہ کس لیول پہ کام ہو رہا ہے، اور دوسری جو خاص بات پرٹیکولرلی میں چاہتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ سکسیس سٹوریز سنتے ہیں، اور یہ جو آپ کے پورا سفر ہے اور آج جس مقام پہ ہیں، خصوصاً میں اپنے یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس پہ غور کریں. تو یہ ساری چیزیں جو آج کامیابیاں نظر آتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں آ جاتی. تو سکسیس سٹوریز تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں. تو کچھ مجھے ایسے پوائنٹس بتائیں جس کو جہاں پہ آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوئیں، کوئی ٹف ٹائمز آئیں، 2-3 ایسے چیزیں پہ جہاں پہ سے گزر کے آپ نے وہاں سے سبق سیکھا اور پھر آگے بڑھے. تو تاکہ لوگ جو
اوور نائٹ جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں یا اوور نائٹ جو کامیابی چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں سبق ہو کہ کس پروسیس سے، کن مشکلات سے گزر کے جہاں پہنچا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو ہمارا ٹائم تھا نا، آج سے کوئی اگر دیکھا جائے، اگر ہماری 55 ایج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 40 سال پہلے تو کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے میٹرک کیا، میرے سارے دوست FSC میں چلے گئے، اور مجھے ہمارے ایک اللہ غریق رحمت کرے، ہمارے ایک پرنسپل صاحب تھے، تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ اپنے بچے کو کامرس کالج میں ڈالیں، وہ 2 سال کے بعد گریڈ 15 میں ہو جائے گا۔ تو مجھے انہوں نے کامرس کالج میں ڈال دیا۔ اب میں اس وقت اپنے بیڈ کے نیچے گھس کے رات کو رویا کرتا تھا کہ میرے سارے دوست اس طرف چلے گئے، میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، مجھے اس طرف لے کے آ گئے۔ جب کامرس کالج میں آیا تو اس وقت کامرس کالج میں اب تو بہت ساری انوویشنز ہیں، نئی چیزیں ہیں، IT آ گیا، تو اس وقت ٹائپ رائٹر ہوتا تھا اور شارٹ ہینڈ ہوتی تھی۔ مجھے ایسے پتہ چلا یار یہ تو ایک آپ کسی آفیسر کے جو ہیں وہ ساتھ جڑے ہوں گے، اس کے متات ہوں گے، اور آپ اس کی ڈکٹیشن لیں گے اور کریں گے۔ تو میں ایک دم ڈس ہارٹ ہو گیا، میں نے کہا یار کس طرف مجھے لے آئیں۔ تو والد صاحب، ظاہر ہے والد صاحب تھے، تو وہ تو فقیر انسان تھے۔ بہرحال وہ میرا ٹف ٹائم تھا 2 سال کہ میں نے کیسے گزارا کیا۔ پھر میں نے اپنے میں ایڈمیشن لیا BCom میں، تو پھر گریجولی آہستہ آہستہ، چونکہ بہت نال کے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، PS کے بھی تھے، باقی بھی تھے، تو میڈیم آف جو انسٹرکشن تھا، ایجوکیشن تھا، وہ انگلش تھا، تو وہ سارا پھر آہستہ سے وہ چیزیں آئیں۔ میں نے کہا اب میں بینک میں جاؤں گا، اب میں ایک بینک مینیجر بنوں گا، تو ایک ہوتا ہے نا انسان کا۔ مین وائل میرے بڑے بھائی تھے مجھ سے 10 سال، میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی، میں پشاور یونیورسٹی میں تھا۔ یہ میرے لیے ایک بڑا ہی ایک شوق تھا کہ میرا بھائی جو میرے ساتھ بہت پیار کرنے والا 10 سال بڑا بھائی تھا، غیر شادی شدہ تھے، تو وہ فوت ہو گیا۔ چھوٹا بھائی میرا 16 سال کی ایج میں فوت ہو گیا تھا، وہ مجذوب تھا تھوڑا سا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو میرے لیے ایک بڑا، جو میں چاہتا تھا میں وہ نہیں کر پایا، کہ میں ابھی بھی بتاؤں آپ کو کہ اگر میں میڈیکل لائن میں جاتا تو میں اس وقت ایک بڑا اچھا سرجن ہوتا۔ یہ میں خود کہہ سکتا ہوں کہ میری اتنی زیادہ اس کی تھا۔ یا پھر میں آرکیٹیکچر سائڈ پہ یا انجینئر سائڈ پہ جاتا تو میں بڑا اچھا آرکیٹیکٹ ہوتا، انٹیریئر ڈیزائنر ہوتا، یہ سارا کچھ۔ تو وہ چیزیں آپ الگ رکھیں، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کامرس میں آ گئے، کامرس سے کرتے کرتے آپ پھر اس طرف آئے۔ تو میں نے بہت ساری چیزیں چینج کی، کامرس سے میں لاء میں آیا، لاء میں پریکٹس کی۔ پھر مین وائل جب میں نے کامرس کو ٹاپ کیا، ریکارڈ بریک کیا، تو میں 4 سال تک بے روزگار رہا۔ اس وقت جاب نہیں دے رہے تھے کوئی بھی۔ میرا باہر کا جو اسکالرشپ ہوا تھا وہ مجھے نہیں بھجوایا، پیچھے ہمارے ایک اور جو دوست تھے جن کی کوئی تعلق ہوں گے تو یونیورسٹی نے ان کو بھجوا دیا، وہ چلے گئے۔ بہرحال کرتے کراتے جب میں تھوڑا سا مزید اپنی اس میں آیا تو میرے والد صاحب کو برین ہیمریج ہو گیا اور وہ کوما میں چلے گئے، ان کی میموری لاس ہو گیا، سارے گھر کی میرے اوپر چیزیں آ گئیں۔ اچھا میں پھر اگین وہ چیزیں تھی، میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ہمدرد یونیورسٹی سے جو حکمت میں یا لیٹسٹ جو ایک وہ چیزیں تھیں یا MBBS میں نئے بنا تھا تو وہ کروں میں۔ پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اسلامی یونیورسٹی سے ریسرچ کروں، میں وہاں سے PhD کروں، کچھ کروں۔ انفارچونیٹلی چونکہ جب وہ کوما میں چلے گئے ساری ذمہ داری مجھ پہ آ گئی، اب گھر کو بھی دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ پھر میں سارا کچھ کرتا رہا۔ تو یہ مشکلات وہ ہیں کہ جو انسان کو بڑا کبھی نا ہمت بھی دیتی ہیں اور کبھی انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈپریس بھی فیل کرتا ہے۔ اچھا میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ کروں، اور میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں جو بچے محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا اس میں ظاہر ہے یہ ایک سائڈ یہ ہوگی جو ٹف ٹائم، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ ٹف ٹائم اصل میں آپ کو آگے لے جانے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اور جب پھر آپ کرتے کراتے اپنی ڈریم جاب پہ آ گئے، اپنی چوائس پہ، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی، بہت سارے کام اچھے آپ نے کیے ہوں گے، ظاہر کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ جواد ویل ڈن، یہ وہ کام ہے جس پہ مجھے فخر ہے۔ تو وہ کوئی ہمیں اگر آپ اس کو بتا سکیں۔ دیکھیں کام تو سارا اللہ پاک نے لینا ہوتا ہے، وہ آپ کی عزت اور سارا کچھ کرنے والے، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، وہ اللہ پاک کی ذات ہے، وہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو یہ ڈیسیژن تھا کہ میں نے اس بچے کو دیکھتے ہوئے یا وہ 3-4 بچوں کو دیکھتے ہوئے اپنے جو ادارہ بنایا تھا، میرے خیال میں یہ میرے لیے سب سے بہترین میرا وہ ایک ڈیسیژن تھا جس پہ مجھے فخر ہے کہ میں نے بجائے اس کے کہ میں کہیں پہ جاب کر رہا ہوتا، میں PMS، اس وقت PMS تو نہیں ہوتا تھا، اس وقت PCS ہوا کرتا تھا، وہ بھی میں نے کیا، اور میں شاید DSP اس وقت بھرتی میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے اس کو جوائن نہیں کیا تھا۔ تو
تو اگر میں ہوتا تو میں آج کیا ہوتا, DIG ہوتا. لیکن میں ایک خاص دائرے کے اندر ہی کام کر رہا ہوتا. میں انڈیپینڈنٹلی اپنا ادارہ بنایا اور پھر میں نے ریسورسز جہاں سے بھی لے کے آیا اپنے اس پہ یا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے, پھر ہم نے کہاں مستوج اور کہاں آپ کے گرم چشمہ اور کہاں پہ بھونی اور شندور اور کہاں پہ آپ کے یہ دروش اور کیا کہتے ہیں اسے کیلاش کی وادیاں, اور کدھر آپ کے تاؤ بٹ اور کیل, اور کہاں پہ آپ کی جو کھلیانہ اور لیپا, اور پھر اگر آپ اس طرف دیکھیں تو کدھر آپ بنیر ہے اور کہاں پہ سکھر. تو اللہ نے کام کر آپ سے لینا ہوتا ہے. تو یہ شاید بہت ساری ایسی گروپس ہیں کہ جن کی پہنچ نہیں ہوتی ریسورسز تک, تو ان تک وہ چیزیں پہنچانا, ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا, ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا اور ان کی تھوڑی سی مدد کر دینا کہ وہ اپنی فیملی کو, اپنے آپ کو اور اپنے جو بچے ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں. تو میرے خیال میں ہم کوئی لگ بھگ 600 ایسے گروپس جنہیں ہم کہتے ہیں CBOs کہتے ہیں, کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز, ان تک پہنچے اور ان کے توسط سے ہم کوئی مور دین 8 لاکھ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بینیفیشری تک پہنچے ہیں. تو میرے خیال میں ایک صاحبزادہ جواد کے ایک کیا کہتے ہیں اسے, اس کے توسط سے اس کی تو کنٹریبیوشن شاید اتنی نہیں ہوگی, ٹیم کی ساری ہوتی ہیں اور ٹیم کے ساتھ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہیں, لیکن اتنے لوگوں تک پہنچنا اور پھر ان تک انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ان کو تھوڑا بہت سپورٹ کر دینا میرے خیال میں کافی بڑی اچیومنٹ ہے. اس پہ مجھے ہمیشہ فخر رہے گا اور شکر ہے خدا پاک کا کہ اللہ نے مجھ سے یہ والا کام کروایا کہ اگر میں کہیں پہ جاب کر رہا ہوتا تو میں وہاں پہ جاب ہی کر رہا ہوتا. اچھا, اس میں آپ کی پروفائل پڑھ رہا تھا تو اس میں بڑا آپ نے سوشل انٹرپرینورشپ کا لکھا ہوا تھا اپنا کہ آپ سوشل انٹرپرینور ہیں. جنرلی جو ماڈل چل رہے ہوتے ہیں ایک NGO بیسڈ ماڈل جو پیور اس میں ہوتا ہے کہ وہ ڈونیشن لیتے ہیں اور پھر آگے کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں اور خود بھی اس میں سے لیتے ہیں, اور ایک پیور بزنس ماڈل ہے. تو آپ کا جو یہ سوشل انٹرپرینورشپ کا ماڈل ہے اس کا صاحبان میں کیسے یہ کام کرتا ہے یا کیسے ڈفرینٹ ہے آپ کا دوسرے ماڈل سے؟ دیکھیں, جو جنہیں ہم NGOs کہتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ٹوٹلی ویلفیئر پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں سے ڈونیشنز لے کے تو پھر وہ ویلفیئر کی طرف جاتے ہیں اور جسٹ وہ لوگوں کی جو ہے وہ ایک لحاظ سے امیجیٹ نیڈس کو پورا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا فردر آگے کا فیوچر پلان نہیں ہوتا. ہمارا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم ڈونیشنز پہ آتے ہیں, لیکن وہ ڈونیشنز ہم انڈیویجول ڈونیشنز پہ نہیں ہیں, وہ ایک چھوٹا سا ہمارا الگ سے سیگمنٹ ہے. ہمیں ڈونیشنز آتے ہیں نیشنل ادارے, انٹرنیشنل ادارے اور یونین ایجنسی سے, اور ان کے تھرو پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے بینیفیشریز ہیں ان کو ڈیپینڈنٹ نہ بنائیں, ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں. ڈیپینڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو زکوٰۃ دے دی, صدقات دے دیے, خیرات دے دیے, کل پھر وہ آئیں گے وہ کہیں گے ہمارا یہ والا مسئلہ ہے. تو انڈیپینڈنٹ بنانا یہ ہے کہ آپ نے ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, ان کو سکلز دیں, ان کو اس طریقے سے سپورٹ کریں کہ وہ اپنے فیملی کے لیے اور اپنے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے کچھ ذریعہ معاش وغیرہ اور لوکل جو انکم ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت وہ سپورٹ کر سکیں. تو ہمارا یہ بیسیکلی ماڈل ہے اس طرح کی سکسیس سٹوریز. جی بالکل سسٹینیبل ماڈل آپ کا یہ. اچھا جواد بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, آپ کے پاس بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہوں گے, انٹرنشپ کے لیے بھی آتے ہیں, تو کیا کمیاں ان میں آپ دیکھتے ہیں؟ اچھے خاصے نوجوان ہیں, ڈگریز بھی ہیں اور گریڈز بھی بہت ہیں, لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں یا آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان میں کیا چیزیں کمی نظر آتی ہے؟ دیکھیں, پہلے آپ سجیسٹ ان کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے ان میں کمی نظر نہیں آتی, مجھے ان میں بہت زیادہ بہتری نظر آتی ہے کہ ان کا IQ لیول جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کو ایک لائن دکھانی ہوتی ہے تھوڑی سی, وہ ان کے اندر خود وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک جستجو نہیں ہوتی کہ وہ لیں, اور وہ ہمیشہ شارٹ کٹ کے اس میں ہوتے ہیں کہ جی بس راتوں رات وہ امیر بن جائیں اور راتوں رات ان کو سارا کچھ, جبکہ ایسے نہیں ہوتا. آپ نے اگر چھت پہ جانا ہے نا تو آپ زینہ چڑھنا ہے, آپ نے پہلے ایک پہ پاؤں رکھنا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, اور آپ بڑی سلولی اینڈ اسٹیڈی جا کے تو آپ اس پہ چڑھتے ہیں. جبکہ اگر آپ یہیں سے اچھل کے اوپر چڑھنا چاہیں گے تو آپ گر جائیں گے, آپ نہیں پہنچ سکتے. تو میری جو ایک پیغام ہے اپنے نوجوان نسل سے کہ ماشاءاللہ ان کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ وہ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں, وہ شارٹ کٹ یوز کرنا چاہتے ہیں. شارٹ کٹ کرنے والا آدمی کبھی بھی
ایک اچھا انسان، ایک سکسیزفل انسان نہیں بن سکتا. آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ امیر تیمور کو دیکھیں، آپ نیوٹن کو دیکھیں، آپ یہ جو آپ کے بابا جی ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا، میک ڈونلڈ والے نہیں، وہ دوسرے جو کے ایف سی والے، ان کو دیکھیں کتنی کس شہر میں جا کے انہوں نے وہ سارا کچھ کیا. تو آپ نے ہمیشہ وہ ایک جو ہے نا کیل پہ آہستہ آہستہ تھوڑی کا وہ وار کرتے جائیں گے تو تبھی وہ نیچے جاتی ہے. ایک زور سے ماریں گے تو وہ ادھر ادھر بکھر جائے گی. تو آپ نے بھی بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرنے کے بعد ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرنے، نہ کہ آپ ایک دم راتوں رات امیر بننے کے چکر میں، اور آپ جو ہے وہ شارٹ کٹ یوز نہیں کرنا چاہیے. جو سوسائٹی میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو یوتھ ہے، اس یوتھ ہمارا چونکہ پاکستان کا اراؤنڈ 60-65% پاپولیشن ہے، جی جی، اور یہ بہت بڑا چنک ہے. تو اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے ایجوکیشن میں ٹیچرز کا بڑا رول ہے، اور پھر پیرنٹس کا بڑا رول ہے. چیلنج ہیں بہت زیادہ، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ویل انفارمڈ تو ہیں، لیکن وہ ان کو گائیڈ کرنا یا ان میں وہ جستجو پیدا کرنا. تو آپ کے خیال میں ٹیچرز کا رول اس دور میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ کیسے اس جو ہمارا یوتھ ہے اس کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کریں؟ پیرنٹس کے لیے جو چیلنجز ہیں، تو ان دونوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذمہ داری بنتی ہے ہمارے ٹیچرز کی بھی، ہمارے پیرنٹس کی بھی، اور ہماری جو ریاستی جو ادارے ہیں ان کی بھی. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایک جو سیدھا سادہ جو نظام ہے کہ ہم پڑھے لکھے جو جسے کہتے ہیں نا کہ جاب لیس پیدا کریں، کہ ہم نے اسلامیات میں پی ایس کروا دیا، اردو میں کروا دیا، پاکستان اسٹڈیز میں کروا دیا، اکنامکس میں کروا دیا. اکنامکس میں چلیں پھر اس طرح کی چیزیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے. جب بچہ اسکول میں جو ہی وہ پرائمری لیول سے ہائی کی طرف آتا ہے مڈل لیول پہ، تو وہاں پہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر دیکھے کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. کچھ ہمارا جو سلیبس ہے اس طریقے سے ہمیں ڈیوائز کرنا چاہیے کہ ہمیں وہاں سے بچوں کو، جیسے ہم کسی چھاننی میں ویسے کر کے نا وہ باہر لے آتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہو کہ یہ بچہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کس طرف یہ جائے گا. تو وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہے. پھر کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے یہاں نہیں ہے، پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا. میں نے خود آپ کو بتایا نا میرے ساتھ کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ رول بنتا ہے ٹیچر کا کہ وہ بچے کو دیکھے کہ بچے کا رجحان ادب کی طرف ہے، اس کا سائنس کی طرف ہے، میتھمیٹکس کی طرف ہے، یا اس کا سوشل سائنسز کی طرف ہے، یا کسی اور طرف ہے. پھر وہاں سے جب وہ ہائی اسکول میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں مختلف جو سبجیکٹس ہیں ان کے ایٹ لیسٹ ان کے اگر پوری سبجیکٹ نہیں ہے تو کچھ چیپٹرز ڈال دینے چاہیے. پھر وہاں پہ بچے کا دیکھیں کہ اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے. پھر جب وہ ایف ایس سی لیول پہ آئے، انٹرمیڈیٹ لیول پہ، تو وہاں پہ اس کے پاس، بچے کے پاس کلیئر کٹ سب کچھ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور پھر ہمارے ملک میں بجائے اس کے کہ اس طرح کی یونیورسٹیز بنائیں، ہمارے ملک میں ٹیکنیکل کالجز اور یونیورسٹیز کو بڑھانا چاہیے. کہ اب دیکھیں نا، ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں 3-4 یونیورسٹیز بھی ہیں. بچے وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں لیکن جابز نہیں ہوتی. پھر بچوں کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے. بچوں کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے انٹرپرینور بننا ہے، میں نے جاب پرووائڈ کرنی ہے، میں اپنا بزنس شروع کروں گا، 4 بندوں کو میں وہاں پہ اکموڈیٹ کروں گا. اگر اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو ہمارے ملک میں بالکل جو ہے وہ بے روزگاری نہ ہو، اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں. تو یہ رسپانسبلٹی ہماری گورنمنٹ کی بھی، ہمارے پیرنٹس کی بھی، ہمارے جو یوتھ ہے اس کی بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کے بھی یہاں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا جی. آپ کے باتیں تو جتنی ہم کرتے رہے ہیں ماشاء اللہ، آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے اور جو شعبے ہیں اس پہ ہم نے اتنی بات نہیں کی. آپ نے ٹریولنگ بہت زیادہ کی ہے، انٹرنیشنل بھی، لوکل بھی، اور چپا چپا آپ نے جان مارا ہے. وہ ایک الگ فیلڈ ہے، اس پہ بات کریں. ادب سے آپ کا بہت وہ تعلق ہے، اور ادبی لوگوں کے ساتھ آپ کی بڑی محبت ہے. آخر میں آپ اپنی طرف سے کوئی یہ جو آج کی ہم بات کی ہے، اور کوئی خاص پیغام آڈینس کو دینا چاہیں جس سے جو ہے وہ ہم ایز اے قوم آگے بڑھ سکیں اور ہم کسی ڈائریکشن کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیں، سکسیزفل جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی ایک تو یہ کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں. ہمارے یہاں آج کل بچے جو ہوتے ہیں وہ 12 بجے ان کی صبح ہوتی ہے، وہ اس وقت جاگتے ہیں. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ بچوں کو تھوڑا بہت ذرا ان کو گائیڈ کریں کہ صبح ارلی مارننگ جاگیں، اور اس وقت آپ کا دن شروع ہوتا ہے. اور جب آپ سوئے رہیں گے
تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو جو جلدی جاگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے زندگی میں کامیابی کے لیے, اور جو بچے اللہ ان کو کامیابیاں دے ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی آپ حسد نہ کریں کسی کے ساتھ بھی. جب حسد کریں گے, نیگیٹو سوچ رکھیں گے, پازیٹیو آپ کو رکھنی چاہیے. پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہوگی تو آپ بہت آگے بڑھیں گے. بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ایبٹ آباد میں اور مانسہرہ میں گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ پازیٹیوٹی نے ان کو بہت آگے لے گئے. بہت سارے لوگوں کے آپ انٹرویوز بھی کر چکے ہیں اس میں. تو نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے اور حسد نہیں ہونا چاہیے. پلس یہ ہے کہ شارٹ کٹ آپ کبھی یوز نہ کریں. آپ نے ہمیشہ وہ جو تھرو پراپر چینل آپ اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں, آپ اس کے لیے محنت کریں, اللہ اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور دے گا. حضرت علی کا بھی قول ہے کہ زندگی میں اللہ پاک 4 مرتبہ انسان کو ایسے مواقع دیتے ہیں کہ جہاں سے وہ اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے. ان 4 مواقعوں میں اگر ہم سوئے رہے 12 بجے تک تو پھر ہم سوتے ہی رہیں گے اور پھر وہ مواقع ہم سے گزر جائیں گے 40 سال تک. یہ میں بات کر رہا ہوں. ایک اچھا بندہ جو کامیاب بندہ ہوتا ہے وہ 40 سال تک ایک ٹریک پہ آ جاتا ہے. لیکن اگر جو 40 سال تک نہ آیا تو پھر اس کے لیے ممکن کم ہی ہوتا ہے. وہ پھر کم ہی ہوتے ہیں اس جو KFC والے بابے کی طرح کہ جو 86 ایئرز میں جا کے بڑا کامیاب ہے. ماشاء اللہ, بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے, کنکلوڈ کی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے تو صبح سویرے اٹھنا, حسد سے بچنا, بلکہ رش کریں اور شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. تو یہ اگر 3 چیزیں آج کی کنکلوژن میں ہم اپنی زندگی میں بچے بڑے پیرنٹس ٹیچر سارے لے آئیں تو یہ قوم آگے جا سکتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اتنی اچھی باتیں کی.